آیا نمبر 78 ہے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ، امیون ان پڑھ ہیں، حمزہ میم میم سے اس کا روٹ ہے، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، کتابہ الکتابہ کتاب کا، الا سوائے، امانیہ تمناؤں کے، وشز کے، وَإِنْ اور نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے۔ تو یہ یہودیوں کے بیسیکلی ایک ان پڑھ گروہ کا جو ہے، ایک ایسا گروہ جو کہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کا حال اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ان یہود میں سے بعض ان پڑھ ہیں، ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی یا مفہوم کا کوئی علم نہیں، وہ میننگز نہیں جانتے اس کتاب کے، وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں، یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کے سامنے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو وہ طبقہ بتایا گیا ہے جو کہ ان پڑھ ہے، اب ہم ان کو ایکسپلور کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کون لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے اور کس چیز کا علم نہیں ہے، پھر ہم وشفل تھنکنگ کے بارے میں انشاءاللہ اس آیت میں ایکسپلور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس آیت میں دیکھیے دو ورڈز ڈفرنٹ آئے ہیں، ایک تو امیون، اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اچھا، یہ ان پڑھ جو ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ان کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امانیہ اس میں ہوتی ہیں کون سی؟ امانیہ میم نون یا سے ہیں، اور اس میں کون سی تمنائیں ہوتی ہیں جو کہ جھوٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹی آرزویں، تمنائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے، ڈفرنٹ ہے اس سے، وہ طرح میں امنیتن اس کی واحد ہے، لیکن آپ صرف اس کو ایز اٹ از یاد رکھیں، تھوڑا آپ کو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا، تھوڑی ڈفرنٹ ہے اس کی واحد۔ اور اس آرزو اور تمنا کو کہتے ہیں جسے انسان اپنے دل ہی دل میں پختہ کرتا ہے، یہ ایسی آرزو، ایسی وش، یہ ایسی ڈیزائر ہوتی ہے جسے انسان اپنے دل ہی دل میں پختہ کرتا ہے۔ یہاں ساری چھوٹی باتیں مراد ہیں جو یہود کے علماء نے گھڑ لی تھی۔ تو اب جو ہے ہم اس آیت میں دیکھ لیتے ہیں، وَمِنْهُمْ سے سٹارٹ ہو رہی ہے، وَمِنْهُمْ اور اہل کتاب میں سے، امیون ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو علم والوں میں شامل نہیں، لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب کا نہ علم رکھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، تلاوت کے سوا ان کا کتاب میں کوئی حصہ نہیں، ان کے پاس اپنے سے پہلے لوگوں کی بھی خبر نہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس گمان اور اہل علم کی تقلید کے سوا کچھ نہیں، لائک وہ فالو کرتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید نے ان کی آرزوؤں کا حوالہ دیا ہے، اور وہ اپنی طرف سے کیا کہتے تھے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، کیا کہتے ہیں وہ، یہ سورۃ البقرہ میں آگے آپ کو آیت ملے گی، یہ کہتے یہ بیسیکلی ہیں، انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ اور پھر مزید ہمیں آیا نمبر 111 میں سورۃ البقرہ میں ہی ریفرنس ملتا ہے، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی تمنا ہے، یہ ایک تو ان کی وشفل تھنکنگ ہے یہ۔ تو انہیں کیا کہا جا رہا ہے، اسی سورہ میں ایڈریس کیا جا رہا ہے آیت نمبر 94 میں، کہہ دو کہ اگر آخرت کا اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، تو اب یہ سچے نہیں ہیں تو ظاہری سی بات ہے موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ پھر دوبارہ سورۃ المائدہ میں اگین 18 آیا بتاتی ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ پھر مزید آپ کو اگلی آیات میں سورہ نساء اور یونس میں بھی ملتا ہے، سورہ یونس میں بھی، کہ رب العزت نے فرمایا تمہاری تمناؤں پر مدار ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ اور پھر مزید فرمایا سورہ یونس آیا 36 میں، یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا، یہ صرف ان کا گمان ہی ہے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو وہی کام کرنا ہے جو حق پر مبنی ہو۔ اب اس آیت میں یہ سمجھیے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو امی یعنی ان پڑھ کہا ہے۔
अब ये उम्मी कौन है? उम्मी वो हैं जो किताब का इल्म नहीं रखते, जो किताब से आरज़ुएं तो रखते हैं, उनकी विशेष तो हैं, उनकी डिजायर्स भी हैं, और गुमान क्या करते हैं, मतलब कि वो किताब का इल्म नहीं रखते लेकिन किताब से आरजुएं रखते हैं और गुमान करते हैं। आज भी अगर हम देखें कि मुसलमानों के अंदर ऐसे अफराद की मेजोरिटी आपको नजर आएगी जो दुनिया का उलूम का नॉलेज रखते हैं मगर अल्लाह सुब्हाना व तआला की किताब का नॉलेज उनके पास नहीं है। और अगर आज भी हम अल्लाह की किताब ना पढ़ें तो हमारा शुमार किन में होगा? जाहिर सी बात है, अल्लाह के नजदीक उम्मियों में ही होगा ना। तो अगर हम अल्लाह ताला की किताब ना जाने तो ये हमारी भूल है कि हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल है। अब उनकी आरजुओं की बात की गई है। आरजुओं से मुराद वो झूठे किस्से कहानियां हैं जो उन्होंने अपने दीन के नाम पे क्या करके घड़ रखी हैं। उनका खुलासा ये था कि जहन्नम की आग यहूदियों के लिए नहीं है। या आप उनकी अब ख्वाहिशें या उनकी डिजायर सुने जरा कि उन वो समझते हैं कि जहन्नम की आग उनके लिए है ही नहीं। बुजुर्गों के नाम से ऐसी बातें मंसूब की गई थीं जिनसे ये साबित होता था कि जहन्नम की आग से निजात पाने और जन्नत में दाखिले के लिए मामूली मामूली चीजें भी काफी हैं। ये सस्ते नुस्खे उनको बहुत पसंद थे क्योंकि उनकी वजह से गैर जिम्मेदाराना रवैये को बदलने की जरूरत नहीं होती। आप जितने मर्जी ये रिस्पॉन्सिबल रहें। और यहूदी आलम क्या करते थे, उन्हें वो ऐसी ही कहानियां सुनाते थे, स्टोरी सुनाते थे, और उनमें वो बहुत मकबूल थी। अब इस तरह का जब वहमो गुमान पर इंसान की जिंदगी की बुनियाद हो फिर क्या होता है? इंसान जब अपनी पर्सनालिटी और फिर जो है कायनात मतलब यूनिवर्स और अपने क्रिएटर अपने खालिक के बारे में वही के दिए हुए इल्म से जवाब नहीं लेता ना, तो इल्म की रोशनी के बगैर वो क्या होता है, वो वहमो गुमान के अंधेरों में चला जाता है। यूं अपनी जिंदगी की बुनियाद वो किस पे रखता है? वहमो गुमान पे रखता है। इंसान जब वही इलाही से जिंदगी के मकसद को नहीं समझता ना, तो महज दिल की ख्वाहिशात, उसकी जो इंटरनल डिजायर्स हैं, और अचानक अचानक जो सडन उसके ख्यालात और थॉट्स पैदा होती हैं, अचानक जो पैदा होने वाले ख्यालात, या फिर ये कि मुआशरे में जो भी चीज वहम का बायस बन रही है, तोहमात वगैरह हो गई, तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली भी अपनी जिंदगी के जो पर्पस को मकसद को ना वो मुतय्यन कर लेता है। और यूं एक अकीमती जिंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, एक प्रेशियस लाइफ, इतनी ज्यादा ये अकीमती है, वो उसको वहमो गुमान की नजर जब कर देता है तो क्या होता है? ये वहमो गुमान जो कि हकीकत पर हक पर यकीन पर मबनी नहीं होता, तो यूं एक अकीमती जिंदगी को वहमो गुमान दीमक की तरह चाट जाता है। जिसे टेरामाइट बोलते हैं ना, दीमक की तरह चाट जाता है। तो जब इंसान वही इलाही से अपनी कोशिशों के इंजाम को नहीं समझता और जिंदगी ही वहम गुमान की बुनियाद पर गुजार रहा है और खुद ही अपने अंजाम का कि जो उसका लास्ट उसकी डेस्टिनेशन बन रही है दुनिया में या आखिरत में, खुद ही तयन कर लेता है, अपनी ही पसंदीदा तस्वीर अपनी निजात की अपने तसव्वुरात में वो सेट कर लेता है, और अपन क्या करता है, बेसिकली वो अपनी जिंदगी तबाह कर रहा होता है। और इन्हीं वहमो गुमान की बेसिस पर बिल आखिर इंसान जो है वो जहन्नम में पहुंच जाता है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, आमीन। तो ये जो जिंदगी में हक पर मबनी इल्म लेना बहुत जरूरी है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला के नजदीक अनपढ़ वही है जिसके पास किताब का, अल्लाह सुब्हाना व तआला की किताब का भेजा हुआ इल्म नहीं है। अब गुमान पर जिंदगी की बुनियाद रखने के नुकसानात यही हैं, उनमें सबसे बड़ा कि अक्सर लोग जो है वो हक की पैरवी नहीं करते मगर एक घुमान की पैरवी कर रहे होते हैं जो उन्होंने खुद ही सजाया होता है। यकीनन घुमान हक के मुकाबले में कुछ भी काम नहीं देता। सूरह यूनुस में मेंशन है, गुमान सच्चाई के मुकाबले में कोई हकीकत नहीं रखता। गुमान पर जिंदगी की बुनियाद रखने से जिंदगी क्या होती है? इंतशार का शिकार हो जाती है, फैल जाते हैं सारे ख्यालात तसव्वुरात, स्कैटर्ड माइंड के साथ जिंदगी गुजरती है। इसको बस हम सम अप करके देख लेते हैं
کہ اس آیت میں بیسیکلی یہی بتایا گیا ہے کہ ان پڑھ لوگ ہیں اور وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے ان خوشکن باتوں کے جو ان کو پتہ چل جاتی ہیں۔ اب یہود کے ان پڑھ لوگوں کو بیسیکلی ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ تورات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا کر رکھا ہے؟ صرف چند خیالی سنی سنائی من گھڑت اور بے بنیاد باتیں اپنے دلوں میں جما رکھی ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 کو بھی میں نے اس میں ریفرنس دیا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی ہرگز نہیں جائے گا۔ تو ان کا سبب کیا تھا؟ ان کی کم عقلی تھی اور کم فہمی تھی، وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ کتنا ڈینجرس ڈیسیجن وہ لے رہے ہیں، تو ان کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے بزرگوں سے چند بے بنیاد باتیں سن کر اپنے دلوں میں کیا کر رکھا تھا؟ پختہ کر رکھی تھی، اور وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے، یہی توقع رکھتے تھے کہ ان کے بزرگ ان کے گناہ جو ہے وہ بخشوا دیں گے۔ یہ ہے اس پوری آیت کا جو تھیم۔